رمضان المبارک ہر برائی چھوڑنے اور ہر نیکی کو حاصل کرنے کا ایک موقع عطا کرتا ہے، لیکن جہاں ہم نے گزشتہ برائیوں کی اور گزشتہ گناہوں اور خطاؤں اور کوتاہیوں کی ہم نے اللہ سے معافی کروانی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے اور گناہ معاف کروا کر نیکیوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، جہاں اس جذبے کا تعلق ہے تو اس کو میٹیریلائز کرنے کے لیے اور اس کو عملی طور پر سر انجام دینے کے لیے اور عملی طور پر اس کا اظہار کرنے کے لیے اور اللہ کی نظروں میں اور اللہ کی نگاہوں میں برگزیدہ بننے کے لیے کم از کم ہم یہ عہد کریں کہ ہر برائی جو چھوڑنی ہے تو اس میں ہم سٹیپس طے کر لیں، ایک ایک مرحلہ طے کر لیں اور اپنی گناہوں کی ایک فہرست بنا لیں، اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی کوتاہیوں کی ایک فہرست بنا لیں اور ان نیکیوں کی ایک فہرست بنا لیں جو آپ کی زندگی میں اب تک موجود نہیں ہیں، اور آپ اس فہرست کے مطابق اضافہ کرتے جائیں نیکیوں میں اور کمی کرتے جائیں اپنے گناہوں میں۔ یہ رمضان 30 دنوں یا 29 دنوں پر مشتمل ہے اور ہم کوشش کریں کہ ہر روز ایک برائی چھوڑنے کا عہد اللہ کے ساتھ کریں اور ایک نیکی نئی جو ہماری زندگی میں ہمارے معمولات میں پہلے شامل نہیں ہے اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو رمضان کے بعد والی زندگی ہے اور موت سے پہلے ہماری پوری زندگی انہی معمولات کے مطابق چلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ اعمال پسند ہیں جو ہمارے معمول کا حصہ ہوں، چاہے وہ تھوڑے ہوں۔ احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کو سیزنل مسلمان پسند نہیں ہے، وہ مسلمان جو اپنے معمولات کو بہتر کرے اور پوری زندگی برائیوں کو ترک کر کے نیکیوں کو حاصل کر کے اس طرح سے گزارے کہ اس کا معمول ایسا ہو، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ لہٰذا آئیے ہم اس رمضان میں عہد کریں کہ کوئی ایک گناہ چھوڑ دیں، کیونکہ گناہ کو ترک کرنا رمضان میں ایزی ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے بڑے بڑے شیاطین کو جکڑا ہوا ہوتا ہے اور ایک ماحول ایسا نیکیوں کا بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہر شخص کا دل کرتا ہے اس میں نیکی کرنے کا اور برائی کو ترک کرنے کا۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ مثال کے طور پر وہ چھوٹی چھوٹی برائیاں جو عادات کی صورت میں ہمارے معمول کا حصہ بن چکی ہیں، ہم رمضان کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ترک کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، رمضان بہترین موقع ہے اس کو چھوڑنے کے لیے۔ غیبت کی جاتی ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ اسی طرح سے ہم جو زبان کی حفاظت نہیں کرتے، بہترین موقع ہے کہ اس میں زبان کی حفاظت کریں۔ بسیار خوری کی جو عادت پڑی ہوئی ہے، یہ بھی موقع ہے کہ ہم اس میں اس کو بھی ترک کر دیں۔ علی ھذا القیاس رمضان معمولات نیکی کو بڑھانے کا اور معمولات برائی کو ختم کرنے کا ایک موقع ہے۔ ہم ایک ایک کر کے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔